أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس آخری حصے میں یہ سورہ یاسین کا چھٹا حصہ ہے، اس میں دوبارہ بات قرآن کی طرف آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات شروع کی ہے یہاں پر، یہ بہت گہری اور عظیم قرآن کی حکمتوں میں سے ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، نہ ہم نے ان کو شاعری سکھائی ہے اور نہ ہی یہ ان کے لائق ہے، نہ ہی یہ ان کے لائق ہے کہ وہ شاعری سکھائے جائیں یا وہ شاعری کریں۔ رسول کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ان ہوا الا ذکر، یہ نہیں ہے کچھ بھی سوائے ایک بہت عظیم ذکر کے معنی یاد دہانی کے، وہ قرآن مبین، اور یہ یاد دہانی کیسی ہے؟ ایک قرآن جو ایک پڑھی جانے والی چیز جو واضح کر دیتی ہے۔ مبین کے معنی صرف واضح ہونا نہیں ہے، واضح کرنے والی شے کو بھی مبین کہتے ہیں۔ تو جیسے اگر دیکھیں، اگر آپ کو کوئی دور میں بلڈنگ صاف نظر آ رہی ہے تو وہ بلڈنگ مبین ہے، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہے اور اس ٹارچ کے ذریعے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ٹارچ بھی مبین ہے، اس کے ذریعے چیزیں واضح ہو رہی ہیں۔ تو مبین لازم اور متعدی دونوں ہے، یعنی واضح ہونا، واضح کرنے والی شے ہونا۔ قرآن بذات خود واضح ہے، یعنی اس بات پہ کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خدا ہی کا کلام ہے۔ مزید اس کے یہ واضح کر دیتی ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے۔ دونوں معنی نکلتے ہیں اس میں سے، مبین میں سے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین۔ شروع میں آپ سے کہا گیا تھا کہ یہ جب نبی کا کلام نہیں ہے، نبی کا کلام جب لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نہیں ہو سکتا، یاسین سے ہی بات شروع ہوئی تھی، ایسی حکمت کیسے مل سکتی ہے اس انسان کو، ایسے الفاظ کہاں سے مل سکتے ہیں؟ کوئی ہمیں پتہ ہے کہ ایسی بات کرتے ہیں، یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو پہلے تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہوگا، کہیں اور سے لیا ہوگا۔ آخرکار کہہ دیں گے اب اس میں اتنی آہنگ ہے، اتنی اس کی ردم ہے، تو یہ تو کوئی عجیب قسم کی شاعری ہے۔ تو اب جواب میں اس کے کہہ دیا وما علمناہ الشعر، یعنی یہاں تک جو بات پہنچی ہے صورت میں وہ یہ ہے کہ تم نے جو آخرت کا انکار کیا ہے، نبوت کا انکار کیا ہے، ان سب کے انکار کے جواب تمہیں ایسے ملے ہیں کہ تم بالکل اب پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے، اب تمہیں کوئی اور ہیلا ڈھونڈنا پڑے گا، کوئی اور کسی قسم کا عذر ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیوں نہ مانیں اس قرآن کو، کیوں انکار کریں اس قرآن کا۔ تو پھر اس وقت کہا گیا وما علمناہ الشعر، نہیں ہے، شاعری نہیں ہے۔ ماں کا لفظ صرف نہیں کے لیے نہیں، ماں کا لفظ رفت للرفت استعمال ہوتا ہے، یعنی تم غلط ہو، تمہارا دعویٰ غلط ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم نے ان کو شاعری نہیں سکھائی۔
اس کا ایک دلچسپ واقعہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ان کو شاعری کا بہت شوق تھا. وہ شاعری حسان بن ثابت اور شعراء جو ہمارے صحابہ کے تھے ان کی شاعری سننے میں ان کو ذوق تھا، لیکن ان کو یاد نہیں رہتی تھی. اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک غزوے میں گئے تو ایک نیا قبیلہ تھا جو مسلمان ہوا، اور جب وہ مسلمان ہوا تو ہمیں جب فتح حاصل ہوئی تو سب کو مال غنیمت بانٹ دیا گیا. اس قبیلے کو عادت تھی کہ جو لیڈر ہے اس کو اکثریت ملے گی اور باقیوں کو کم کم ملے گا. اب وہ سارے مسلمان ہیں تو سارے برابر ہیں، اب اس کو سب کو برابر ملی تو وہ ذرا خفا ہو گیا کہ یہ کیا، اسلام کے بعد تو ذرا معاملہ ہلکا پڑ گیا ہمارا. تو اس نے ایک شعر کہا اس لحاظ سے کہ میری توہین ہو گئی ہے، میری بڑی عزت ہوا کرتی تھی، مجھے زیادہ ملا کرتا تھا، اب مجھے سب کے برابر مل رہا ہے. اس کو ایسا احساس ہوا کہ میری عزت کم ہو گئی ہے. تو دو بڑے بڑے گھرانے تھے اس قبیلے کے، اقرع و عیینہ. اس نے اپنی شاعری میں کہا بین الاقرع و عیینہ. اس کی شاعری کا یہ آخری مصرع تھا، بین الاقرع و عیینہ. اقرع کے گھرانے اور عیینہ کے گھرانے کے درمیانوں میں میری بےزتی ہو گئی. کچھ عرصے بعد وہ دور، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھا. کچھ عرصے بعد وہ مدینہ آیا، مدینے سے رسول سے ملنے آیا. اب وہ اس نے جو شاعری کی تھی وہ آبویسلی ایک طرح سے ایک تنقید ہی ہے مسلمانوں پر کہ ہم نے سب میں ایکول بانٹا ہوا ہے، تو یہ غلط بات تھی اس کے نزدیک. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا کہ اس نے شاعری کی تھی، تنقیدی شاعری کی تھی اس نے. وہ ابو بکر بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اس سے کہا کہ تم ہی ہو نا جس نے وہ شعر کہا تھا بین العیینہ والاقرع. یعنی رسول نے وہ دونوں قبیلوں کے نام پلٹ دیے. اس نے کہا تھا بین الاقرع و عیینہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بین العیینہ والاقرع. اب ابو بکر ان کے ساتھ بیٹھے تھے. ابو بکر صدیق کو شاعری کا بہت ذوق تھا، اور ان کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا، اردو شاعری میں بھی ایسی بات ہوتی ہے، قافیے کا لحاظ ہوتا ہے، آپس میں آخر میں جو رائمز ہوتی ہیں، اسکیمز ہوتی ہیں، اس میں ہر لفظ کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. ایک لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو شعر کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، رائٹ. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ اصل میں بین العیینہ والاقرع نہیں تھا، بین الاقرع والعیینہ تھا، وہ دوسری طرف تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اب کسی کو شاعری کا ذوق ہو تو اس کو تو زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا ذوق نہیں ہے جس طرح ابو بکر صدیق کو ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سچ ہی کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، نہ ہم نے ان کو شاعری سکھائی ہے نہ ان کے لائق ہے. تو وہ ہمارے نبی کو شاعری نہیں سکھائی گئی. اور یہ کہنا بہت ضروری ہے، اس بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن کی جو خاص کر جو پہلی صورتیں ہیں جو شروع میں نازل ہوئی ہیں، جیسے سورۃ المدثر ہے یا سورۃ النجم ہے، وہ تو تھوڑی سی بات کی بات ہے. جو جز عامہ میں جو آخری سپارے میں جو صورتیں ہیں ان کی ردم اتنی تیز ہے. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون لم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. اب اس کی ردم اتنی تیز چلتی رہتی ہے. شاعری میں کیا ہوتا ہے، انسان پہلے ایک مصرع سوچتا ہے، پھر دوسرا سوچتا ہے، پھر تیسرا سوچتا ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے جواب دینے میں. قرآن کی آیات ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی، وہ اگر آپ کو نہ آتی ہو نا عربی تو آپ کو لگے گا کہ اس میں رائم سکیم ہے، اس کا ایک سٹرکچر ہے، سننے میں ہی معلوم ہو جاتا ہے. ایک دفعہ میں گیس بھر رہا تھا، ابھی 10 سال ہو گئے اس بات کو، میں گیس بھر رہا تھا، سورۃ العصر کا میں تلاوت کر رہا تھا ایسے ہی کھڑے کھڑے گیس بھرتے ہوئے، والعصر ان الانسان لفی خسر. مجھے نہیں پتا تھا وہ گیس پمپ کے دوسری طرف کوئی اور گیس بھر رہا ہے. وہ کہتا ہے کین یو سنگ دیٹ اگین. میں نے دوبارہ پڑھا، پھر وہ کہا واٹ ڈز دیٹ مین مین، کیا معنی ہے اس کا؟ میں نے اس کو معنی بتا دیے. کہتا دیٹس بیوٹیفل، کین یو رائٹ اٹ فار می؟ یا شیور. اس کے لیے میں نے لکھ دیا. قرآن کی آواز میں ایک اثر ہے، اس کی اپنی ایک ردم ہے جس سے اثر پڑتا ہے انسان پر، تو پھر یہاں پر جب کہا گیا ہے کہ ان کو شاعری نہیں سکھائی گئی، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قرآن کا اسلوب، قرآن کا سٹائل، قرآن کی اپنی میوزک شاعری سے کہیں اعلیٰ ہے، شاعری سے کہیں آگے ہے. پھر دوسری بات یہاں شعراء کے بارے میں، شاعروں کے بارے میں قرآن نے کیا کامنٹ دیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. شاعروں کو تو صرف گمے ہوئے لوگ ہی فالو کرتے ہیں، جن کی اپنی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، وہ شاعروں کے پیچھے بھاگتے ہیں. تمہیں نہیں پتا یہ ہر کسی وادی میں گھس جاتے ہیں.
لوگ یہ سن کر سمجھتے ہیں کہ قرآن نے شاعروں کو بہت برا بھلا کہا ہے. مجھے تو مشاعرے کا شوق ہے، میں تو مزاحیہ شاعری بھی پڑھتا ہوں. اقبال کا کیا کریں گے، غالب کا کیا کریں گے، یہ کیا بات کر دی؟ وہ بات نہیں ہو رہی. وہاں ان شعراء کی بات نہیں ہو رہی. یہاں شعراء کی بات ہو رہی ہے جو ایک خاص طبقہ تھا عرب سوسائٹی میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے عرب پرانے زمانے میں نہ مووی تھیٹر تھا، نہ کانسرٹ ہال تھا، نہ انٹرنیٹ تھی، نہ کوئی انٹرٹینمنٹ تھی. وہاں کیا انٹرٹینمنٹ تھی؟ دو ہی تھی بس. ایک تو کہانی سنا دو، اور کہانی ایسی سنانا کہ سنتے ہوئے انسان کی امیجنیشن سمجھے کہ میں صحرا میں نہیں بیٹھا ہوا، میں کہیں میدان جنگ میں پہنچ گیا ہوں، میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا ہوں. اور سب سے کہانی سنانے کا بہترین طریقہ کیا تھا ان کے ہاں؟ شاعری. ہمارے نبی کو شعر نہیں سکھایا. ان کو لوگوں کی داد کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی داد کے پیچھے نہیں آ رہے. انہوں نے بات ایسی کی ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو ماننا چاہے مانے، جو نہیں ماننا چاہے وہ جائے، وہ کفر کرے. ان کو اپنی آنا نہیں ہے، یہ ان کا اپنا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو کلام ہی اللہ تعالیٰ کا مرسل ہیں، یہ بھیجے گئے ہیں. تو یہ بات کہنا ان کو، یہ صرف قرآن اور شاعری کا فرق نہیں ہے، یہ رسول کا اپنا مقصد جو ہے، جو ان کا مشن ہے، اس کی تمیز کی جا رہی ہے. باقی انٹرٹینرز میں سے یہ کوئی انٹرٹینمنٹ تھوڑی ہے. اور اسی سے آگے بات نکلتی ہے. اب ہم پر بات آتی ہے. ہمارا دین، ہمارے دین کا پیغام جس اچھے طریقے سے ہم سمجھا سکیں ہمیں سمجھانا چاہیے. نبیوں کے بارے میں کہا ہے قص علیہم القصص یقصون علیکم آیاتنا، ہم کو وہ تم لوگوں کو ہماری آیات قصہ کر کے سناتے تھے، یعنی ایکسائٹنگ طریقے سے سناتے تھے، ایسے سناتے تھے کہ لوگوں کو سننے کا شوق ہو. اس میں ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارا مقصد انٹرٹین کرنا نہیں ہے. لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے اگر آپ کوئی ایسا اسلوب استعمال کرتے ہیں، ایسا سٹائل استعمال کرتے ہیں جو لوگوں کی کو گریب کر لے، اس میں خیر ہے، لیکن آپ کی نیت انٹرٹین کرنا نہیں ہے، آپ کی نیت اچھی بات آگے پہنچانا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.